جب میں چھوٹی تھی تو ایک کہانی بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ دنیا کا بہادر شہزادہ پہاڑوں کی چوٹی پر قید شہزادی کو بچانے جاتا ہے۔ شہزادی نگاہیں جمائے کسی شہزادے کے انتظار میں ہوتی ہے۔ پھر شہزادہ اس پہاڑ پر جاتا ہے اور وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب افق گردن موڑ کر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میری ماما میرا راز تھی، مجھے ہر طرح سے بچا لیتی۔ پاپا سے بھی اب وہ ہوتی تو ڈھال بن جاتی، مگر اب وہ نہیں ہے۔ وہ دوری باتیں کر رہی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ خود ہی تو کہتی ہو وہ آ جائیں گے، جیسے فلموں میں بچا لیا جاتا ہے۔ پھر میں تمہارے پاس پاپا پاس جاؤں گا۔ کیوں جاؤ گے؟ اس کی نگاہ ٹوٹی برف پر تھی۔ تم میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ باوقت بول پڑا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اب کچھ سننے کی حسرت نہیں رہی۔ پری پریشان مت ہو، ہم سب کو منا لیں گے۔ پھر میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا۔ اور وہ کھانسنے کو رکا۔ مجھے خواب مت دکھاؤ افق۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ خواب نہیں چاہیے، یہ ٹوٹ کر ساری عمر آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھتے رہتے ہیں۔ آنکھیں زخمی ہوتی ہیں، روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ مجھے خواب مت دکھاؤ۔ سفید دھول نے نیچے حرفت ہوئے زمین کا حصہ اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پری تم؟ نہیں افق، ابھی تم صرف میری سنو۔ میں ساری رات ٹھیک سے سو نہیں سکی۔ میں افق نشا تم سب غلط تھے۔ بابا نے 10 لوگوں کے سامنے میری منگنی کی ہے۔ میں وہ منگنی توڑ کر ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ایسے کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی جس کی بنیاد پر پرانے رشتوں کی قبروں میں ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ تم مجھ سے آج اس برفانی غار کے باہر بیٹھے ایک وعدہ کرو۔ رکاپوشی گلیشیئرز، یہ برفانی برفشار اور یہ گرتی برف اس کے عہد کی گواہ ہوگی۔ محض سے وعدہ کرو کہ یہاں سے نکلتے ہی تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے ترکی واپس چلے جاؤ گے، اور پری کے لیے کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ پری اب سونے کے پنجرے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، بس صرف اپنے بارے میں سوچا۔ فیصلہ سنا دیا۔ میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ ہر طرف خاموشی، بالکل سکوت تھا، جیسے برفشار کبھی آیا ہی نہ ہو۔ افق نے گردن نفی میں ہلائی اور دوبارہ سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ جو تم کہو میں وہ کروں گا۔ وہ ہار مان گیا تھا۔ اتنے مختصر الفاظ میں فیصلہ صادر کر کے پریشے نے اس کے لیے کوئی انتخاب نہیں چھوڑا تھا۔ مگر پری، تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ پھر وہ کتنی دیر چپ رہا اور بولا۔ اس میں مزید بولنے کی سکت نہیں تھی۔ برف کے تینوں ٹکڑوں نے بھی ابھی تک ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا۔ پھر پریشے نے درمیان میں پھنسا وہ سرخ کپڑا نکالا، ترکی کا جھنڈا جسے کئی دن تک مفرت سمجھتی رہی تھی، اسے نکالا اور سرخ مفرت جھاڑا اور برف کی کلمیں نیچے گرائیں۔ وہ بے حد گیلا تھا، ان دونوں کے کپڑوں کی طرح گیلا۔ پھر اس نے غار کے دہانے کے قریب برف چند انچ گہری کھود دی، یسر مفرت اندر دبا دیا اور اوپر برف ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد کپڑا برف کی تہوں تک چھپ گیا۔ بس اب یہ ہمیشہ ادھر ہی رہے گا، غار کے دہانے پر۔ برف برابر کرتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولی، جیسے کوئی اپنی بے حد قیمتی شے محفوظ کرنے کے لیے دفن کرتا ہے۔ جانتے ہو افق، کتبین کے فوت دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز میرے ملک میں ہیں، جہاں فورس ہسپار بلتورا کہتے ہیں۔ یہ گلیشیئرز اب تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ میں سوچتی ہوں آج سے 10-20 سال یا پھر سینکڑوں سال بعد جب یہ گلیشیئرز پگھل جائیں گے تو پھر ایک روز ایسا آئے گا جب قراقرم کے پہاڑوں پر سورج بہت روشن ہوگا، جس کی روشنی سے رکاپوشی کی صدیوں پرانی جائے گی، اور پھر برو میں دفن یہ مفرر قراقرم کے محل میں دبی داستان نگر کے دریا میں بہہ جائے گا، اور پھر جہاں جہاں نگر بہے گا اس کے ساتھ پڑے پتھر، پتھروں سے دور آگے درخت، درختوں پر پھدکتی نیلی چڑیاں، اور اس سے اوپر سیاہ پہاڑوں کی سفید چوٹیوں کو چومتے روئی سے نرم بادل، بادلوں کے درمیان چمکتی سورج کی شعاعیں، سرخ شعاعیں، ان سب کے اوپر چھایا آسمان، سب نگر کے دریا میں والی داستان کے نغمے سنیں گے۔ پھر نگر جس وادی میں جائے گا، جس دریا کے ساتھ ملے گا، ہنزا، جہلم اور نیلم کے دریاؤں میں ہر سو وہ داستان خاموشی سے سنائی جائے گی۔ کبھی تو نگر کا پانی اس پر چڑھائی چاندنی کی تہہ تک سوات کے مراغزاروں میں اس جھرنے کے قریب پہنچے گی، وہ جھرنا جس کے پہاڑ پر کبھی بیٹھا کرتے تھے، جہاں اداس چڑیا گیت گاتی، کسی کی روٹھی محبت کی نارسائی کی، کسی کی جدائی کے
تب وہ چڑیا ہماری کہانی سیاحوں کو سنایا کرے گی۔ وہ اس جھرنے کے پانی اور پانی میں پڑے سرمئی پتھروں کے نیچے بہت پہلے سے دب گئی۔ افق اور پری کوہ پما کی کہانی۔ کبھی تو رکا پوشی کی برف پگھلے گی اور برف میں دبی کہانی اس دریا میں بہہ جائے گی۔ اتنی مدھم سرگوشی میں کہہ رہی تھی کہ اسے یقین بھی نہیں تھا کہ وہ سن رہا ہے۔ اس مفر کو یہیں رہنے دو، یہیں کراکرم کے تاج محل میں سونے دو۔ جانے اس کی دیواروں اور کتنے پیار کرنے والوں کی یادیں رقم ہیں۔ ایک اور سہی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ برف ویسے ہی اس کے اوپر آس پاس گرتی رہی، دھند کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی، بارشیں خاموش تھی، افق خاموش تھا، کراکرم کے پہاڑ خاموش تھے۔ سورج تب بھی نہیں چمکا جب اس سے سوا نیزے پر ہونا چاہیے تھا۔ پہر سفید سی دھند چھا گئی اور شام کو نیلو اندھیرا کراکرم کے پروتوں اور اس کی وادی کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ہر 2 گھنٹے بعد پانی کی آدھی پیالی اس کی ضرورت تھی، مگر اس ڈھلتی شام میں اندازاً 2-2.5 گھنٹے بعد اس نے چولہا جلایا تو وہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس نے فیول کی آخری بوتل ہلائی، وہ خالی تھی۔ اس نے ٹرانسمٹ بٹن دبایا، وہ بھی مردہ تھا، اس کی بیٹری مر چکی تھی۔ دوسری بیٹریاں افق کے بیک پیک میں کہیں بہت اوپر برف میں دفن تھی۔ قہر میں ڈوبے 2 ہیکل جامنی پہاڑ اپنے چہروں پر سفید چادر تقابل مارے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان پہاڑوں کے اس پار بھی میلوں دور تک پہاڑی سلسلے تھے۔ وہ ان کی اوٹ میں بے قرار منتظر نگاہوں سے کسی کی راہ تک رہی تھی۔ گیس تھی نہ پانی، خشکی اور سردی کے باوجود اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے تھے۔ بغیر پانی اس کے پاس زندگی کے چند آخری گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ کپکپا بھی نہیں رہی تھی، کپکپانے سے وہ کہ اس کا جسم 1-2 لمحے کے لیے گرم ہو جاتا، مگر اس اضافی حرارت سے اس کی دسترس میں موجود چند آخری گھنٹوں میں کمی ہو جاتی۔ کانپنے کے لیے توانائی خرچ ہوتی اور اسے توانائی بچانا تھی، چند گھنٹوں کی مہلت کو کھینچنے کے لیے، چند منٹ مزید حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ زندگی کا 1 دن مزید گزارنے کے لیے۔ بس وہ آتے ہی ہوں گے، رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے وہ آتے ہی ہوں گے۔ ہمیں اب ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ اس کی متلاشی نگاہیں دور پہاڑوں سے ہو کر بار بار واپس آ رہی تھی۔ سب کہاں چلے گئے کرنل فاروق؟ آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیں لینے آ جائیں گے، آپ کدھر رہ گئے؟ میرے اللہ، انہیں جلدی بھیج دو ورنہ ہم مر جائیں گے۔ وہ بغیر پانی کے سفید رات میں مر جائے گا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ برف باری پھر سے شروع ہو گئی، یوں جیسے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پریشے نے امید کو تھاما، آنکھوں میں سجے دھند میں لپٹے آسمان سے دور تک نگاہ ڈالی۔ اس کی پلکیں بھیگتی چلی گئی۔ کوئی ہے؟ اس نے زور سے چلا کر کہا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمیں اس برفیلے پہاڑ سے نکالے، خدا کے لیے کوئی تو آؤ، ورنہ افق مر جائے گا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونجی اور ٹکرا کر واپس آ گئی۔ مت کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ بند آنکھوں سے وہ بڑبڑایا۔ پریشے نے نفی میں سر ہلایا اور ڈال سے ہو کر پیچھے برف سے ٹیک لگائی اور آخری بار دعا کی، کوئی آ جائے، مگر رکا پوشی پر تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ نہیں آئیں گے افق، کبھی نہیں۔ ہم نے جانے کتنے دن ان کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئے۔ اب وہ نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ہمیں نکالنے کوئی نہیں آئے گا، ہمیں ادھر ہی مرنا ہے۔ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں بند کی، بس پھرتی آنکھوں سے دھند میں تقریباً 100 میٹر تک نظر جمائے سرمئی سفید پن کو دیکھتی رہی۔ پھر برف باری اور تیز ہو گئی تو اس کا پیورامہ چھوٹا ہوتا چلا گیا۔ طوفان کئی گھنٹے ہوئے تھم چکا تھا، لمحے بھی تھم چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ٹھہرتا، مگر تو معذو عمر کہا کرتا تھا کہ بعض اوقات وقت بھی ٹھہر جاتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہیں۔ تب کوئی گزرا کل اور آنے والا کل نہیں ہوتا، تب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی۔ وقت کی تفریق اور حساب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ عجیب سے ٹائم اور ٹائم لیس میں پھنسے ہوتے ہیں، جو در حقیقت وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان لمحوں میں پوری کائنات رک جاتی ہے۔ رکا پوشی پر بھی وقت ٹھہر گیا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ نہ وہ سوچ پا رہی تھی، نہ وہ وقت کا حساب رکھ پا رہی تھی۔ کتنے بجے تھے، رات کا کون سا پہر تھا، اس کی یادداشت نے کام کرنا ترک کر دیا تھا۔ ہاں، بس اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ گہری میٹھی نیند سونا چاہ رہی تھی، مگر اسے اپنے لبوں کی کیسے آزاد ہوتے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ سونا نہیں افق، سونا نہیں۔ اگر ہم سو گئے تو ہم پھر کبھی نہیں جاگیں گے۔ وہ سونا چاہتی تھی، مگر نیند، تھکاوٹ اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر دور اندر کوئی اسے جھنجھوڑ کر اسے جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا کہ وہ نہ سوئے۔ ہاں، اندر سے وہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اس رات سو گئی تو پھر کبھی نہیں جاگے گی۔ اسے سونا نہیں تھا، خود کو اور افق کو جگائے رکھنا تھا۔
وہ وہی الفاظ بار بار کسی غیر ارادی عمل کے طور پر دہراتی، جانے کب اس دنیا سے سردی اور دھند کی اس دنیا میں چلی گئی جہاں کوئی درد، تکلیف، کوئی خیال، کوئی ذہنی کشمکش، کوئی زمان مکان کی تفریق نہ تھی۔ وہ دنیا زمان مکان کی قید سے آزاد تھی، وہاں مکمل خاموشی اور سکون تھا۔ وہ سو گئی تھی۔ پیر 22 اگست 2005۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا، سماعتوں میں کوئی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، مگر نگاہوں کے سامنے ایک گہری تاریکی چھائی تھی۔ کمر کے پیچھے برف کی دیوار وہ محسوس کر سکتی تھی، پھر اس کی آنکھوں سے تاریکی چھٹنے لگی اور گہرا نیلاہٹ بھرا اندھیرا ان میں بھرنے لگا۔ اس نے پلکیں چپکائی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر کئی دفعہ۔ منظر قدرے واضح ہوا تو سامنے دور دور تک پھیلے سلسلہ قراقرم کی جامنی چوٹیوں کی برف نگلوں روشنی چمک رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، دھند چھٹ چکی تھی، گہرے نیلے آسمان پر ستارے بکھرے تھے، چلملاتے ہر سو بکھرے چمکتے ستارے پہاڑوں سے بہت اوپر تیرتے بادلوں کے پیچھے سے نارنجی شعاعیں جھانک رہی تھی۔ رکا پوشی پر صبح اتر رہی تھی۔ گھومتے سر چکراتے ذہن کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ برف پر رکھ کر زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بامشکل گھٹنوں پر زور دے کر کھڑی ہوئی۔ اس کی ٹانگیں جم کر سن ہو چکی تھی، دماغ پوری طرح معاف تھا۔ وقت وہیں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ جاگ رہا تھا، پریشے کو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکرایا۔ جلد اتنی خشک ہو چکی تھی کہ مسکراتے ہوئے کھینچنے سے جگہ جگہ سے نکلنے لگتے۔ پریشے نے بے یقینی سے خود کو اور پھر اسے دیکھا۔ وہ زندہ تھی، وہ اب تک مری نہیں تھی، اور اب بھی شاید کسی کے پکارنے پر اٹھی تھی۔ کس نے پکارا تھا؟ اس نے سامنے پھیلے پہاڑی سلسلے پر نظر دوڑائی۔ دوران پہاڑوں کے درمیان آواز آ رہی تھی، برفانی طوفان کے چٹخانے کی آواز، مگر وہ طوفان کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی دھبا سا تھا جو ان کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، دھبا بڑا ہوتا جا رہا تھا، سبز رنگ، درمیان میں چمکتا چاند ستارہ۔ افق اٹھو، وہ آ گئے۔ وہ ایک دم زور سے پھٹی آواز میں چلائی، اس کی بے حد خشک جلد سے خون نکلنے لگا۔ وہ پرواہ کیے بغیر سبز ہیلی کاپٹر کو دیکھتے چلانے لگی جو فضا کا سینہ چیرتے ہوئے ان کے قریب پہاڑ کے سامنے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ افق اٹھو، میں نے کہا تھا نا وہ آ جائیں گے، وہ آ گئے ہیں۔ وہ خوشی سے رونے لگی تھی، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، دیکھو سامنے وہ آ گئے ہیں۔ وہ کھڑی تو تھی، اب اس نے پوری قوت سے دونوں بازوں کو جانب ہلایا، پھر منہ کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ان کو آواز دینے لگی، ہیلپ ہیلپ۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں کو ہلاتی اپنی جانب بلا رہی تھی۔ سبز ہیلی کاپٹر کی ایک جھلک میں اس میں جیسے نئی روح پھونکتی تھی۔ ہیلی کاپٹر بہت چھوٹا سا تھا، اس میں دو سرمئی یونیفارم میں ملبوس پائلٹ بیٹھے تھے، ایک کے چہرے پر گلاسز تھی، قد درمیانی عمر کے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر اڑا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کرنل فاروق ہے۔ اس کا معاون پائلٹ نوجوان تھا، اس کے چہرے پر گلاسز نہیں تھے۔ اس نے پریشے کو ہاتھ سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ چلو افق اٹھو۔ نگاہت کے باوجود اس نے افق کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ تم جاؤ ان کے قریب، یہ وقت وہ بولا تھا۔